بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا 15واں اور ابتلاء کعب بن مالک کا یہ دوسرا سبق ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اپنی داستان بہترین، عمدہ، فصیح اور بلیغ عرب اولین کے انداز میں سنا رہے ہیں، جس میں ہمارے لیے وعد و نصیحت کے دسیوں پیرائے اور ادب عربی کے بہترین شہپارے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَجَهَّزَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کر لی۔ تجہزہ باب تفاعل سے تیاری کرنا، تیار ہو جانا۔ فطفقت اغدو لکی اتجہز معہم فارجعوا ولم اقضی شیئا، تو میں بھی صبح کے وقت جاتا تاکہ ان کے ساتھ تیاری کر سکوں، پھر لوٹ آتا حالانکہ میں نے کچھ بھی تیاری نہ کی ہوتی۔ غدا یغدو غدوتاً، صبح کے وقت جانا، پھر مطلقاً جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کئی یہ مضارع کو نصب دینے والے نواصب میں سے ایک ہے، اور لام کئی بھی اس کے ساتھ موجود ہے، تو کبھی مطلقاً لام کئی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کئی، اور دونوں کو ایک ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر استعمال کیا گیا لکی اتجہز معہم، تاکہ میں ان کے ساتھ تیاری کر سکوں۔ تو اتجہز کا جو نصب ہے یہ اسی لکی کی وجہ سے ہے۔ تفقت تو اغدو، تفقہ افعال شروع میں سے ہے۔ ولم اقضی شیئا، اقضی یا یہاں سے گر گیا ہے لم کی وجہ سے، لم اقضی شیئا، میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، میں کچھ بھی تیاری نہیں کر پایا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ فاقول فی نفسی وانا قادر علیہ، میں اپنے جی میں کہتا میں اس پر قادر ہوں۔ اقول فی نفسی، دل ہی دل میں کہتا، انا قادر علیہ، تیاری کر لینے، سامان سفر کو مہیا کر لینے کی مجھے طاقت ہے، اللہ نے مجھے مال و اسباب سے وافر حصہ دیا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل میں ضرور تیاری کر لوں گا۔ قدر یقدر، قدرتاً قدارتاً سے اس میں فاعل ہے، قادر ہونا، طاقتور ہونا، توانا ہونا۔ فلم یزل یتمادی بی، تو مسلسل میری یہی حالت رہی، فلم یزل یتمادی بی، مسلسل میری یہی حالت رہی۔ تمادا یتمادا، تمادین باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی مسلسل کرنا یا مؤخر ہونا یا ٹال مٹول کرنا، تینوں ترجمے یہاں پر درست ہے۔ تو یہ پس و پیش مسلسل جاری رہی، یہ حالت مسلسل رہی، یہ کیفیت مسلسل رہی، کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ فلم یزل یتمادا بی، میری مسلسل یہی حالت رہی، میرے ساتھ یہی پس و پیش لگا رہا۔ حتی اشتد بالناس الجد، یہاں تک کہ لوگوں کی تیاری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ لوگوں کی تیاری تیز تر ہو گئی۔ تو اشتد کا فاعل ہے الجد، جد یجد، جد کے معنی ہوتا ہے خوب کوشش کرنا، محنت کرنا، تیاری کرنا۔ سیذکرنی قومی اذا جد جدہم، تو کلام عرب میں یہ استعمال ہوتا ہے جد الجد، اور یہاں استعمال ہوا اشتد الجد جیم کے کسرہ کے ساتھ، ادھر اصل باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، تیاری، اجتہاد، کوشش اور محنت کے معنی میں۔ تو لوگوں کی تیاری تیز تر ہو گئی، یعنی لوگوں نے ہر اعتبار سے مکمل تیاری کر لی۔
فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه ولم اقض من جہازی شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان روانہ ہو گئے، حالانکہ میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی، کر پایا تھا۔ اصبح صبح کرنا اور سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے ترجمے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے ترجمہ کیا روانہ ہو گئے، تو گویا کہ اصبح کی خبر کو محذوف مان کے ترجمہ کیا ہے، تو عبارت یوں ہوگی: اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه مسافرین راحلین ذاہبین خارجین من المدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان روانہ ہو گئے، ولم اقض من جہازی شیئا، اور میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی، میں کچھ بھی تیاری نہیں کر پایا تھا۔ جہاز کی جمع اجہزہ آتی ہے، سامان کو کہا جاتا ہے، اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس اعتبار سے تیاری کے معنی بھی ہوں گے، تو اس کو جہاز بھی پڑھا جاتا ہے اور جہاز، جیم کے کسرہ اور جیم کے فتحہ دونوں اعتبار سے درست ہے۔ شیئاً اقضی کا مفعول بہ ہے۔ فقلت اتجہز بعدہ بیوم او یومین ثم الحقہم، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے بعد 1 یا 2 دن میں تیاری کر لوں گا، پھر ان سے جا ملوں گا۔ الحق لحق یلحق، لحقاً لحاقاً پہنچنا، ملنا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہی پس و پیش رہا، رخصت ہونے کے بعد بھی میں نے اپنے جی میں یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں تیز رفتار سواری کا بندوبست کر کے 1-2 دن میں تیاری کر کے روانہ ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ فغدوت بعد ان فصلوا لأتجہز فرجعت ولم اقض شیئا، تو میں ان کے روانہ ہو جانے کے بعد تیاری کرنے لگا یا تیاری کرنے گیا، فرجعت ولم اقض شیئا، تو میں واپس لوٹا حالانکہ میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی، میں کچھ بھی تیاری نہ کر پایا تھا۔ ان مصدریہ ہے، پورے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر کے بعد کا مضاف الیہ بنا رہا ہے۔ فصل یفصل فصلاً، جدا ہونا، الگ ہونا، روانہ ہونا۔ ثم غدوت فرجعت ولم اقض شیئا فلم یزل بی حتی اسرعوا وتفارط الغزو، تو میں صبح کو جاتا، پھر لوٹ آتا اور کچھ بھی تیاری نہ کر پاتا۔ مسلسل یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ لوگ تیزی سے دور چلے گئے اور غزوہ چھوٹ گیا۔ فلم یزل بھی، جیسے فلم یزل یتمادی بھی اسی طرح کی یہ تعبیر ہے، مسلسل یہی کیفیت رہی، مسلسل یہی پس و پیش رہا، یہی آنا جانا رہا۔ حتی اسرعوا، اسراع جلدی کرنا، یہاں تک کہ وہ لوگ دور نکل گئے۔ تفارط الغزو، اور غزوہ چھوٹ گیا۔ تفارط الشیء تأخر وقتہ، کسی چیز کا وقت چلا جانا، مؤخر ہو جانا۔ یقال تفارطت الصلاۃ عن وقتها، جب نماز وقت سے مؤخر ہو جائے تو یوں کہا جاتا ہے تفارطت الصلاۃ عن وقتها، نماز بے وقت ہو گئی، نماز کا وقت چلا گیا۔ تو یہ جو تفارط ہے یہ تقدمہ کے معنی میں ہے، باب تفاعل سے، اسی سے الفارط اور الفرط ہے جس کے معنی متقدم کے ہیں، جس کی جمع افراط آتی ہے، جیسا کہ جنازے کی دعا میں ہے اللہم اجعلہ لنا فرطاً، آگے بڑھنے والا، آگے چل کے سامان مہیا کرنے والا بنا۔ تو فارط اور فرط متقدم کو کہا جاتا ہے، جو قافلے سے آگے بڑھ کر اس کے لیے سہولیات کے سامان فراہم کرے، تو اسی سے لفظ لیا گیا ہے تفارط الغزو، غزوہ چھوٹ گیا، اور غزو مصدر ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، میں نے سوچا کہ میں روانہ ہو جاؤں اور انہیں پالوں۔
ہم یہم ہمن سوچنا، کوشش کرنا، تو ہممت ان ارتحل، ارتحال سفر کرنا، کوچ کرنا، روانہ ہونا، تو میں نے روانگی کا قصد کیا، میں نے سوچا کہ میں روانہ ہو جاؤں، کوچ کر جاؤں، فادرکہم، اور انہیں جا کر پالوں، ادرک ادراک، پا لینا، ولیتنی فعلت، کاش میں ایسا کر لیتا۔ انہوں نے دل میں تو سوچا کہ میں روانہ ہو جاؤں، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا۔ اللہ رب العزت کو رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے صبر و استقامت اور ان کے توبہ و استغفار وغیرہ کے واقعات اور ان کی شان اور مقام و مرتبے کو بتلانا تھا، اس لیے ان کے مقدر میں یہی تھا کہ یہ غزوہ ان سے چھوٹ جائے۔ وہ اس پر ندامت کا اظہار تو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ولیتنی فعلت، کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ فلم یقدر لی ذلک، وہ میرے مقدر میں نہیں تھا، یہ میرے لیے مقدر نہیں تھا، میں ایسا نہیں کر پایا۔ تو یقدر یہ باب تفعیل سے ہے، طے ہونا، مقرر ہونا۔ فکنت اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطفت فیہم احزننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا اور ان میں گھومتا پھرتا تو مجھے اس بات سے رنج ہوتا کہ میں صرف ایسے ہی شخص کو دیکھتا جس پر نفاق کی تہمت ہے، جس پر نفاق کا ٹھپا لگا ہوا ہے، یا ایسے شخص کو جس کو اللہ نے ضعفاء اور کمزور لوگوں میں سے معذور قرار دیا ہے۔ یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام نفیر عام ہونے کی بنا پر روانہ ہو چکے تھے۔ مدینہ میں یا تو وہ لوگ رہ گئے تھے جو نفاق کے سلسلے میں متہم ہیں، پکے منافق ہیں، یا وہ ضعفاء اور کمزور لوگ جن کو اللہ نے غزوے سے پیچھے رہنے کی رخصت دے رکھی تھی۔ تو حضرت کعب چونکہ مخلص صحابی تھے، اس لیے ان کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ میں ان لوگوں میں کیوں رہ گیا، الحمدللہ میں منافق تو نہیں ہوں، اور نہ میں ان لوگوں میں ہوں جن کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے، تو پھر میں پیچھے کیوں ہوں، تو اس بات سے ان کو شدید رنج ہوتا۔ احزن، احزان باب افعال سے رنجیدہ کرنا، رنج میں ڈالنا، اور مجرد میں بھی حزن یحزن، حزنن اور حزنن، باب نصر سے یہ متعدی ہے رنجیدہ کرنا۔ ولا يحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ کو رنج نہ ہو، اور اگر سمع سے ہو حزین یحزن تو تب رنجیدہ ہونا لازم ہوتا ہے۔ تو احزننی انی لا ارى الا، تو احزننی کا فاعل اننی لا ارى الا، یہ پورا جملہ ہے۔ رجلا مغموسا علیہ النفاق، ارى کا مفعول بہ رجلا اور اس کی صفت مغموس، مغموسا علیہ النفاق، یہ باب ضربہ اور باب سمع سے، غمیس یغمس اور غمس یغمس، اس کے معنی مطعون علیہ اور متہم، جس پر نفاق کی تہمت ہو، جس پر الزام ہو، ٹھپا لگا ہوا ہو۔ اور مغموس کا نائب فاعل النفاق ہے، مغموسن علیہ النفاق، جو نفاق میں ڈوبا ہوا ہو، جو جس پر نفاق کی تہمت ہو یا جس پر نفاق کا ٹھپا لگا ہوا ہو۔ اور نفاق کہتے ہیں اظہار الاسلام و اخفاء الکفر، اوپر اوپر سے تو اسلام کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، لیکن در حقیقت اور در پردہ دل میں کفر لیے ہونا، اس کو نفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، نافق ینافق منافقۃ و نفاق۔ او رجلا مما عذر یعذر عذر، معذور قرار دینا، ضعفاء یا ضعیف کی جمع ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بلغ تبوکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔
یعنی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن جب آپ تبوک میں پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد فرمایا۔ تبوکن کو یہاں پر منصوب اور منصرف پڑھا گیا ہے، جبکہ پیچھے ہم نے اس کو غیر منصرف پڑھا تھا، تو اس سلسلے میں علماء کی دونوں رائے ہیں، بعض اس کو منصرف قرار دیتے ہیں اور بعض غیر منصرف۔ وفی الامر سعہ، رسول اللہ یذکر کا فاعل ہے، ذکر یذکر یاد کرنا، ذکرنی انہوں نے مجھے یاد کیا، انہوں نے میرا تذکرہ کیا، لم یذکرنی انہوں نے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ فقال وهو جالس فی القوم بتبوک ما فعل کعب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے مابین بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کعب کا کیا ہوا۔ وهو جالس فی القوم بتبوک، یہ جملہ معترضہ ہے اور حال واقع ہو رہا ہے قال کی ضمیر سے، واو حالیہ ہے۔ وهو جالس فی القوم، لوگوں میں آپ تبوک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ما فعل کعب، کعب نے کیا کیا، یعنی کعب کا کیا معاملہ ہوا، وہ کیوں غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ تو بہترین تعبیر ہے ما فعل فلان، اس کا کیا ماجرا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے۔ فقال رجل من بنی سلمۃ یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفیہ، تو بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کو ان کی چادروں نے اور اپنے کندھوں کی طرف نظر کرنے نے روک لیا۔ یہ کوئی آدمی تھا بنی سلمہ کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو ان کی چادروں نے اور کندھوں کی طرف نظر کرنے نے روک لیا۔ تو یہ کنائی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کو ان کی مالداری، عجب اور تکبر نے روک لیا۔ برد کی جمع برود آتی ہے، اور برد چادر اور قمیص دونوں کو یا ازار اور چادر کو کہا جاتا ہے۔ تو بردہ تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی عمدہ لباس نے، عمدہ کپڑے نے، ان کی مالداری نے انہیں روک لیا۔ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْ، عطف کی جمع عطاف اور عطوف آتی ہے، کندھوں کو اور کناروں اور جانب کو کہا جاتا ہے۔ تو نظرہ فی عطفی، کندھوں کی طرف دیکھنا، اپنے ارد گرد دیکھنا، یہ عجب سے کنایا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی عمدہ لباس پہنتا ہے اور اس کے دل میں کبر اور عجب ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنے لباس کی طرف نظر کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ کتنا عمدہ لباس میں نے پہن رکھا ہے۔ تو یہ انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ جو پیچھے رہے ہیں تو اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں۔ نظرہ یہ حبس کا فاعل ہے اور نظر ینظر کا مصدر ہے دیکھنا۔ فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے بہت بری بات کی۔ تو جب اس آدمی نے حضرت کعب کی بدگوئی کی، ان پر یہ الزام لگایا، تو فوراً صحابی جلیل فقیہ امت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ بئس ما قلت، تو نے بہت بری بات کہی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے سلسلے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یعنی وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو عجب اور تکبر میں مبتلا ہوں، لیکن کیوں پیچھے رہ گئے واللہ عالم، ہم تو ان کے بارے میں بھلائی ہی جانتے ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ اس سے ہمیں یہ بہترین سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی مسلم کی پردہ دری، اس کی غیبت بدگوئی نہ ہونے دیں۔ اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت وغیرہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں۔ بہترین انداز میں حضرت معاذ نے فرمایا بئس ما قلت، بہت بری بات تم نے کہی ہے۔ ما علمنا علیہ الا خیرا، کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم یوں
کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بھلائی ہی جانتے ہیں، ہم انہیں اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب مجھے یہ اطلاع ملی، یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے فکر نے گھیر لیا۔ توجہ قافلا، قفل یقفل، قفول کا معنی ہوتا ہے سفر سے واپس لوٹنا، اسی سے اس میں فاعل ہے، اسی سے قافلہ ہے جمع قوافل۔ سفر میں روانہ ہونے والوں کو قافلے سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں، تو اس کو تفاعلاً کہا جاتا ہے، نیک فعلی لیتے ہوئے جانے والوں کو لوٹنے والے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرنی ہمی، ہم فکر، ہموم سوچ، میری فکر نے، غم نے مجھے گھیر لیا کہ اب میں آپ کے سامنے کیا کہوں گا۔ وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، اور میں جھوٹ سوچنے لگا، جھوٹ بنانے لگا۔ تذکر تفاعل سے ہے، سوچنے لگا، یاد کرنے لگا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ تو جھوٹ ہی ہوگا، تو کیا میں جھوٹ بولوں۔ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، اور میں سوچنے لگا کہ کل میں آپ کی ناراضگی سے کس طرح نکل سکتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ سخط، یہ سخط و یسخط کا مصدر ہے، ناراض ہونا۔ نیچے لکھا ہے ضد الرضا، رضامندی کی ضد ہے۔ وقیل انہ لا یکون الا من الکبراء والعظماء، اور ایک قول یہ ہے کہ سخط اور سخط یہ بڑے اور عظیم لوگوں کی ناراضگی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ باب سمیع سے سخط یسخط سخطا۔ بماذا اخرج من سخطه غدا، کل میں آپ کی ناراضگی سے کیسے بچ پاؤں گا، کیسے نکل پاؤں گا۔ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من اہلی، اور اس سلسلے میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر صاحب الرائے، ہر عقل مند سے مدد لی، مشورہ لیا۔ ذی رأی، صاحب رائے، عقل مند، رأی کی جمع آراء آتی ہے، استعانت مدد لینا۔ فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عنی الباطل، پھر جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا چکے ہیں، جلوہ افروز ہو چکے ہیں، تو مجھ سے سارا کا سارا باطل چھٹ گیا۔ اضل اضلال، تشریف لانا، اضل قادما، تشریف لے آنا، اور قدم یقدم قدوم، اس کے معنی بھی آنا ہے۔ تو اضل قادما، آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ زاح یزوح زوحا، زواح چھٹ جانا، باطل زاح کا فاعل ہے۔ وعرفت انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی چیز کے ذریعے نہیں بچ سکتا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ فاجمعت صدقہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یعنی حضرت کعب رضی اللہ عنہ سوچتے رہے کہ کیا عذر بیان کروں، کیا بہانہ بناؤں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو چونکہ وہ مخلص تھے، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور انہوں نے پختہ عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو مجھے سچ بولنا ہے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔